أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم فإذا قضيتم پھر جب پورے کر چکو تم مناسککم اعمال حج فذکروا اللہ بس یاد کرو اللہ کو کذکرکم جیسے تمہارا ذکر کرنا آباءکم اپنے باپ دادا کو وشد ذکرہ یا اس سے بھی زیادہ فمن الناس پس لوگوں میں سے من کچھ وہ ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا دے ہمیں دنیا میں وما لہ فی الآخرت اور نہیں ہے آخرت میں اس کے لیے من خلاق کوئی بھی حصہ ومن الناس اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں یقول جو کہتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ دے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی وفی الآخرت حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی وقنا اور ہمیں بچا لے عذاب النار دوزخ کے عذاب سے اولئک لہم وہی لوگ ہیں ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما کسب اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی
جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، گنے چنے دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین، بس جس نے جلدی کی 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جس نے دیر کی، فلا اسم علیہ، تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، یہ اس کے لیے حکم ہے جو ڈرنے والا ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من، کچھ وہ ہیں جو یعجبک، کہ آپ کو حیران کر دیتا ہے، خوش کر دیتا ہے، قولہ، ان کا یہ کہ ان کا گفتگو کرنا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے معاملے میں، ویشہد اللہ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما فی قلبی، اس پر جو اس کے دل میں ہے، وہوا، اور وہ شخص، الد الخصام، سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، اور جب وہ آپ سے پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے تو سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد فیہا، کہ وہ خرابی کرے، فساد مچائے اس میں، ویہلک الحرث، اور وہ ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے کھیتیاں، والنسل، اور جانوروں کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتے فساد کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو ابھارتی ہے اس کو غیرت، بالاسم، گناہ پر، فحسبہ، پس کافی ہے اس کو، جہنم، دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کچھ ایسے بھی ہیں، یشری، جو بیچ دیتے ہیں، نفسہ، جو یشری، خریدتے ہیں، نفسہ، اپنی جان کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، رؤوف بالعباد، شفقت کرنے والے ہیں بندوں پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافۃ، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، انہ لکم، بے شک وہ تمہارے لیے، عدو مبین، دشمن ہے کھلا۔ فإن زللتم، پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد اس کے، ما جاءتکم البینات، کے آئیں تمہارے پاس واضح دلیلیں، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غلبے والے ہیں، حکیم، حکمتوں والے ہیں۔ هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا، مگر، ان یاتیہم، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ حج کے احکام کا ذکر چل رہا ہے، تو یہاں ان آیات میں بھی وہی مضمون ہے۔ دور جاہلیت میں مشرکین کا یہ ایک ماحول تھا، یہ لوگ جب حج کے لیے آتے تھے، عرفات، مینا میں یہ لوگ ٹھہرتے تھے۔ مینا میں مشرک رہتے، عرفات میں تو جاتے ہی نہیں تھے، کہتے یہ عام لوگوں کے لیے، خارجیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے حکم۔
اور جب یہ اکٹھے ہوتے تو اپنے خاندانی شجرے پڑھتے، آباء و اجداد کے خوب تذکرے کرتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے، شیخیاں مارتے تھے اپنے آباء و اجداد کے تذکروں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم مکمل کر چکو، ادا کر چکو مناسککم، اعمال حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، جس طرح تم اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے ہو آباء و اجداد کا، تو تمہیں چاہیے کہ ویسے ہی اس کی جگہ ایسے فضول تذکروں اور آباء و اجداد کے شجروں کی جگہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ دن اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنے کے دن ہیں، تو ان دنوں میں تمہیں چاہیے کہ خوب ذکر اللہ کرو۔ لیکن تم یہ کیا جہالت کا کام کرتے ہو کہ آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو اور ان کی نام فخری انداز سے شجرے پڑھتے ہو۔ تو ذکر کرو اللہ کا کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ اشد ذکرہ، آباء و اجداد کے ذکر سے زیادہ ذکر اللہ کا تمہیں کرنا چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں میں سے، من یقول، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کے طالب ہیں اور دنیا کی چاہت رکھتے ہیں اور دنیا کے وہ بندے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کا سارا کچھ دنیا ہے، سارا مرنا کھپنا دنیا کے لیے ہے، تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت کے لحاظ سے یہ تہی دامن ہوں گے۔ اس کے بالمقابل ومنہم، اور ان میں سے من کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یقول، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے، خوشحالی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی اور خوشحالی دے۔ یعنی دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی کے وہ طالب ہیں، دنیا میں بھی اپنی اچھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی اپنی اچھی چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ دنیا کی بھلائی اور خوشحالی اس کو ترجیح دیں آخرت کی کامیابی پر، ایسا نہیں۔ ان کی البتہ یہ خواہش ہوتی ہے دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے۔ تو دونوں جہانوں میں جو بھلائی کے طالب ہیں اور ان کی آخرت کی توجہ اور آخرت کی فلاح اور کامیابی، وہ زیادہ ان کی ترجیح ہے۔ کیسے؟ وقنا عذاب النار، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ یعنی ان کی نظر میں اصل فلاح اور کامیابی آخرت کی ہے، اور وہ یہ کہ کسی انسان کا دوزخ سے بچ جانا، یہ اصل فلاح اور کامیابی ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ نے دوسری آیت میں فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، جس کو اللہ نے دوزخ سے بچا لیا اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوئی، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ اولئک لہم نصیب، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے حصہ ہے مما کسبوا، اس سے جو انہوں نے کمائی کی۔ یعنی یہ جو دنیا میں انہوں نے خوب محنت کی دین پر، ایمان پر، نیک اعمال پر، اس کا پورا حصہ وہ آخرت میں اجر اور ثواب کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں پائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، کہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے اور حساب انسان کا ہو جائے گا، اور آخرت میں اربوں انسانوں کا اللہ تعالیٰ پل بھر میں حساب حشر میں فرما دیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا خوب فی ایام معدودات، گنتی کے دنوں میں، یہ جو مخصوص دن ہیں، یعنی حج کے دن ہیں، مینا کے دنوں میں جب حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، تو ان دنوں میں خوب
اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، تو ان دنوں میں ذکر اللہ، تلبیہ پڑھنا، اللہ کی ذات کی ندائیں ہیں اور اللہ کو پکارنا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں، لبیک لبیک کی صدائیں، یہ سب ذکر اللہ ہے۔ تو فرمایا یہ گنے چنے دن ہیں، ان میں خوب اللہ کا ذکر ہو۔ اور آگے ایک حکم بیان فرمایا، جب حاجی لوگ عرفات سے واپس 9 ذی الحج کو وقوف کر کے آتے ہیں، رات مزدلفہ ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں فجر ادا کر کے سورج طلوع تک وہاں وقوف ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد 10 ذی الحج کو لوگ حجاج کرام مینا کی طرف اپنے خیموں کی طرف آتے ہیں۔ اور حکم یہ ہے کہ پہلے دن 10 ذی الحجہ کو زوال کے وقت سے پہلے جمرہ عقبہ یعنی جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ یہ جمرات ہیں جو مینارے کی شکل میں بلند بنی ہوئی ہیں عمارتیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، کہ شیطان کو کنکریاں مارنا۔ تو یہ جو 10 ذی الحجہ ہے اس میں صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں زوال سے پہلے۔ البتہ آج کل چونکہ رش بہت زیادہ ہے تو اب علماء یہ بتاتے ہیں کہ زوال کے بعد بھی آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، البتہ افضل زوال سے پہلے دن۔ پھر 11 ذی الحج کو تینوں جمرات پر کنکریاں مارنی ہیں، یہ زوال کے بعد ہیں۔ اور پھر 12 ذی الحج کو بھی تینوں شیاطین کو کنکریاں مارنی ہیں، اور جب بھی کنکری مارنی ہے 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو ہر کنکری کے اوپر پڑھنا ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، اور لازم نہیں کہ اس مینارے کو یا دیوار کو جا کے کنکری لگے تو اچھا، نہ لگے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھا ان کے بیچ میں ان کے ساتھ پکڑ کے اس کنکری کو اس شیطان کی طرف مارنا ہے، جمرہ کی طرف، اس کو رمی جمرات کہا جاتا ہے۔ تو 12 ذی الحج کو کنکریاں مار کے آپ مینا سے واپس اپنی بلڈنگ میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر 12 ذی الحج کا سورج غروب ہو گیا اور آپ مینا میں تھے تو اب اس وقت رات کو مینا سے نکلنا ناجائز ہے، بلکہ آپ نے اب 13 ذی الحج کو زوال سے پہلے کنکریاں مارنی ہیں اور پھر وہاں سے نکلنا ہے، یہ لازم ہے۔ لیکن 12 کے غروب سے پہلے اگر آپ مینا سے نکل آئیں تو پھر کوئی حرج نہیں، 13 کی کنکریاں پھر لازم نہیں ہیں، ان کا یہاں بیان ہے۔ فمن تعجل، پھر جس نے جلدی کی، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں، یعنی 11 اور 12 ذی الحج کو کنکریاں تینوں شیاطین کو مار کے 12 کو غروب آفتاب سے پہلے نکل آئے میدان مینا سے تو فلا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو کوئی تاخیر کرے، یعنی 12 کا غروب آفتاب مینا میں کر دے اور 13 کو بھی کنکریاں مارے، فلا اثم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے سنت عمل ادا کیا، 13 کو مارنا یہ سنت ہے۔ لمن اتقی، یہ احکام ان کے لیے جو اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہے وہ ان احکام کو پورا کریں گے۔ اور ظاہر ہے جس کو احکام اللہ کا خوف نہیں، اللہ کی عظمت اس کے دل میں نہیں، ان کو احکام کی کیا پرواہ، جیسے آج کا مسلمان کرتا ہے، احکام الہیہ نماز پہ نماز چھوٹتی جا رہی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس رب کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ تم سب کا حشر رب کے سامنے ہوگا، اس کو سامنے رکھ کر ڈرو اور اللہ کے احکام پورے کرو۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا، یہاں 3 آیتوں میں ایک شخص کا ذکر ہے جو منافقین کا بڑا رئیس تھا اور اس کا نام تھا اخنس ابن شریک۔
یہ بہت بڑا منافق تھا لیکن بڑا ملمس ساز تھا، زبان کا میٹھا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ کو اپنی باتوں سے خوش کرتا، بہت تعریفیں حضور کی ذات اقدس کی آپ کے سامنے کرتا، حضرت ایسے، حضرت ایسے، حضرت ایسے، حضرت ایسے۔ لیکن جب آپ کے پاس اٹھ کے چلا جاتا تو پھر مسلمانوں کے خلاف بغض کا اظہار کرتا اور نقصان کے در پہ ہو جاتا تھا۔ جو مسلمانوں کی فصلیں تیار ہوتی، پکی ہوتی یا کاٹی ہوئی رکھی جاتی تھیں، یہ جا کے رات کو انہیں آگ لگا دیتا، اتنا بغض تھا۔ اور جانور باہر جو چرنے کو جاتے تھے، کبھی ان پہ حملہ کر کے ان کی ٹانگیں، بکریاں، بھیڑ اور گائے، اونٹ، ان کی ٹانگیں کاٹ دیتا، اتنا بغض مسلمانوں سے، اس کا بیان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ يُعْجِبُكَ آپ کو خوش کرتے ہیں، قولو اپنی باتوں سے، اور وہ اس کا نام کیا تھا؟ اخنس بن الشریک، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی کہتا میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، میں آپ کو بڑا دل سے چاہتا ہوں، ایسے قسمیں کھا کھا کے۔ وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ، اور جب وہ آپ کے پاس سے پھر کے چلا جاتا ہے، یعنی آپ کی مجلس اٹھ کے چلا جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو چلتا ہے زمین میں، کوشش کرتا ہے، فی الارض، اس خطہ پہ، لیفسد فیہا، تاکہ فساد مچائے وہاں پہ، ویہلک الحرث، اور اس کے فساد کی یہ شکل کہ وہ ہلاک کرتا ہے، اجاڑ دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے کھیتیوں کو آگ لگا کے، والنسل، اور نسل کو، یعنی جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، جانوروں کی ٹانگیں کاٹ کے ان کو برباد کر دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ بالکل پسند نہیں کرتے ایسے فسادیوں کو، اور اس طرح فساد کرنا اللہ کو بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کسی بھی اسلامی معاشرے میں یوں فساد کرنا، ایمان والوں کی چیزوں کا نقصان، ان کے جان و مال کا نقصان کرنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ کوئی بھی کرنے والا ہو، کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو یہ ادا پسند نہیں کہ مسلمانوں کا نقصان ہو جان و مال کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کوئی خیرخواہی کے طور پہ کہتا، اسے کہا جاتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور یہ حرکتیں نہ کیا کر، اخذتہ العزت بالاسم، تو ابھارتی اس کو، برانگیختہ کرتی اس کو، اس کی غیرت، بالاسم، گناہ کے ساتھ، کہ وہ پھر اس پہ بڑا برانگیختہ ہو جاتا اور کہتا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا، یا مجھ پہ الزام لگاتے اور ایسی باتیں، فحسبہ جہنم، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کو کافی ہے دوزخ۔ یہاں تو جھوٹ بول کے اور ادھر ادھر کی باتیں کہہ کے وہ مطمئن کر سکتا ہے اہل ایمان کو، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ جانتے ہیں اس کے اندر اس کی کیا حقیقت ہے، اس لیے فرما اس کو کافی ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے دوزخ کی آگ کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، آگے اس آیت کریمہ میں ایک صحابی، ان کی قربانی اور ان کے جذبہ اظہار کا بیان ہے، تقوی کا بیان ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ یہ رومی کے نام سے مشہور ہوئے، حالانکہ یہ رومی نہیں تھے، یہ قریشی کے، یہاں مکئی کے تھے۔ یہ بہت خوبصورت لڑکے تھے، بچپن میں کوئی نے اٹھا کے اغوا کر کے لے گیا، بڑے ظالم لوگ تھے، جاہلیت کا دور تھا، خوبصورت لڑکے تھے، اٹھا کے کوئی نے لے گیا اور جا کر روم کے ملک میں جا کے انہیں بیچ دیا، اور یوں یہ بکتے بکاتے غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ پھر واپس مکہ معظمہ میں آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ ہوئے۔ تو روم میں زمانہ گزارنے کی وجہ، ساری زندگی ان کی جوانی سے پہلے کی
وہاں گزر گئی۔ تو اس لیے یہ لوگوں میں صہیب رومی کے نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ قریشی تھے، قریش کے، اور بنو نمر ان کے قبیلے کا نام تھا، اس کے یہ فرد تھے۔ یہ جب ہجرت کرنے لگے تو انہیں مشرکین نے روک لیا۔ دراصل ایک مشرک تھا، اس کے ذمہ حضرت صہیب کا قرض تھا، کافی قرض پیسہ اس نے لیا ہوا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ صہیب کہیں جب طاقتور ہو جائے مدینہ میں تو پھر یہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کریں گے، میرے لیے مسئلہ بنائیں گے۔ اس نے کچھ اوباش قسم کے لڑکوں کو تیار کیا اور انہیں غیرت دلائی کہ دیکھو ان مسلمانوں کے نبی بھی یہاں سے چلے گئے، فلاں چلے، فلاں گے، فلاں گے، فلاں گے، یہ تو طاقت پکڑیں گے جا کے مدینہ میں، ہمارے لیے مسئلہ، تمہاری غیرت کہاں گئی، اپنے دین کو لاوارث تم چھوڑ رہے ہو۔ یوں ان لڑکوں کو تیار کیا اور کہا کہ اب اس کے بعد کسی کو نہیں جانے دینا۔ سر فہرست صہیب کا معاملہ رکھا، کہا کہ یہ ہجرت کر کے جا رہا، پکڑو اسے۔ ان کے پیچھے بھاگے، مکہ معظمہ کے باہر جا کر انہوں نے حضرت صہیب کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت صہیب تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے اور ان کے پاس تیر تھے۔ ایک ٹیلے پہ آپ چڑھ گئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میرا ایک بھی تیر اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا، اگر تم باز نہ آئے تو میں اپنے تیر سے تمہیں نشانہ بناؤں گا، اور جب تک میرے پاس تیر ہوں گے تو ایک ایک کو میں نشانہ بنا کے ختم کر دوں گا۔ تیر ختم ہو گیا تو پھر میں اپنی تلوار اور نیزے سے تم سے لڑوں گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ صہیب تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہیں پتہ بھی تھا ان کا کوئی نشانہ خطا نہیں جاتا، ڈر گئے۔ اور یہ شخص جس کے ذمہ حضرت صہیب کا قرض تھا، تو اس نے آخر باتیں چلتی رہیں، دور سے وہ ٹیلے پہ چڑھے ہوئے تھے، مذاکرات ہوتے رہے۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، تو میرا راستہ چھوڑ دو، جو مجھ سے لینا چاہے۔ اس نے کہا تو میرا قرض معاف کر دو۔ حضرت صاحب نے کہا جا، تیرا قرض میں نے معاف کر دیا، میں اپنے پیسے کا تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ من وہ ہیں یشری جو خرید لیتے ہیں، نفس وہ اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اپنے آپ کو خریدا، آزاد کروایا پیسہ دے کر۔ اب ظاہر ہے وہ تھوڑے سے پیسے نہیں تھے، ہزاروں درہم کی رقم تھی جو اس شخص کے ذمہ واجب الادا تھی۔ تو اتنی بڑی رقم دے کر اپنے آپ کا تحفظ کیا، گویا اپنے آپ کو خرید لیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اللہ کی خاطر اپنا سارا پیسہ دے دیا۔ اللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والے اپنے بندوں کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ کے معاملے میں اتنے اظہار اور قربانی کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ بھی ایسے بندوں کے ساتھ اپنی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا تعلق ان حضرات سے ہے اس آیت کریمہ کا جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت بنیامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد، حضرت اسید رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ حضرات پہلے یہودی تھے پھر مسلمان حضور کے صحابی بنے۔ تو یہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم پہلے دین کی بھی کچھ رعایت یہودیت کی کر لیں۔ اونٹ ان کی شریعت میں یہ یہودی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اسلام میں اونٹ حلال ہے تو ہم اس کو حلال ہی سمجھیں گے، لیکن اس کا گوشت نہیں استعمال کریں گے، چلو پہلے دین موسوی کی بھی کچھ رعایت ہو جائے۔ تو اب ہیں مسلمان لیکن رعایت یہودیت کی کر رہے ہیں، یہ ذہن میں ایک بات آئی تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اس پر ڈانٹا اللہ نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ یہاں نہیں چلے گا، پورا دین میں چلنا ہے تم نے، اور پورا سنت کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اب آپ کی شریعت کے ہوتے ہوئے
پہلی کسی شریعت کی روح رعایت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے تابع دار اسلام کے ہو جاؤ، اسلامی احکامات کو پورے طور پر عمل میں لے آؤ، اور اسلام سے سر منہ انحراف نہ ہو کسی بھی حکم میں، یہ ایمان ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ یہ تمہیں اور ادیان کی بھی رائے دے گا اور ان کے پیچھے بھی چلانے کی کوشش کرے گا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پھر اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ آ چکے تمہارے پاس واضح دلائل اس قرآن کی شکل میں، دین اسلام کی حقانیت کے دلائل، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم، غلبے والے ہیں، حکمتوں والے ہیں۔ تو اس لیے تم آئندہ سے ایسی غلطی نہ کرنا۔ اللہ جب بندہ اللہ کا حکم توڑے اس کی فوری گرفت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ حکمتوں والے ہیں اور بندے کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ هل ينظرون، یہ لوگ کافر مشرک یہ اسلام سے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، نبی آخر الزمان سے ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، تو نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے الا مگر ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، یہ کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں، یعنی قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرشتوں کے جلب میں، بادلوں کے سائے میں اللہ کی تجلیات کا حشر میں ظہور ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اور اس سے پہلے دلائل کی روشنی میں یہ ہدایت کی طرف نہیں آنے والے، تو ان کا یہ رویہ ضد کا اور عناد کا یہ باقی رکھنا یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ قیامت کی انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی حشر میں ظہور پذیر ہوں، وقضی الامر، اور سب فیصلے کر دیے جائیں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سب امور کا لوٹایا جانا۔